الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المتبع والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عن مصعب بن مخدام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني فمن أبغضها أبغضني. عن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينسبني ما أنسبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب
كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان مطلوب بعد خدا بزرگ توئی قصے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وأتم برهانه وعز اسمه وجل ذکرہ فی حمد و ثنا۔ حضور جان کائنات احمد دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد مالک کائنات کا بے حد شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، اور یہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ویسے بھی دنوں میں سے عظیم دن جمعہ ہے، اور مہینوں میں سے عظیم مہینہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جمعہ آئے تو اس کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ 3 رمضان المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات اور تمام جنتی عورتوں کی سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب آپ کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آتی تو آپ حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آپ کا استقبال فرماتے، اور پھر اس کے بعد اپنی چادر مبارک، مزمل والی چادر جو ہے اپنے کندھے سے اتار کر نیچے بچھا دیتے، اور بچھانے کے بعد اپنی بیٹی کو فرماتے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، اور بڑا ادب و احترام فرماتے، اور اس قدر جو ہے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی سے محبت فرماتے تھے۔ اور اسی لیے حضرت مسور بن مخطمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ جس کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو
اس کے ساتھ ایسی محبت کی جاتی ہے کہ تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ محبت کا ایک اظہار ہے۔ تو حضور نے اپنی بیٹی سے اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس کسی نے بھی فاطمہ کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو خوش کر دیا، راضی کر دیا، اس نے مجھے خوش کر دیا، مجھے راضی فرما دیا۔ اور حدیث کا اس بات پر بہت ساری احادیث اس بات پر موجود ہیں کہ ایک مرتبہ صحابی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اہل بیت اطہار میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اس صحابی کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ فاطمہ الزہرا ہے، اور مردوں میں سے جس سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، وہ فاطمہ کے شوہر حضرت مولا علی کی ذات ہے۔ اور صحابہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکات ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات اس بات پر شاہد ہے کہ آپ کی شان اور مرتبہ اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہونے لگا کہ حضور علیہ السلام بیماری کی حالت میں تھے، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بیماری کی حالت کے اندر تھے، تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کان کے اندر سرگوشی کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ کان کے اندر آہستہ کے ساتھ آواز دینا، سرا کرنا، سرگوشی فرمائی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگ گئے۔ یہ اما عائشہ صدیقہ آپ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رونے لگ گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے بلایا کہ اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب ہوئی، پھر سرگوشی فرمائی حضور نے، تو آپ خوش ہونے لگی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کیا معاجرہ ہے کہ پہلے حضور نے کچھ بات کہی اور آپ رونے لگ گئے، اور پھر حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ آپ کے کان کے اندر سرگوشی فرمائی اور آپ خوش ہونے لگی، کیا وجہ ہے؟ فاطمہ الزہرا نے یہ فرمایا کہ پہلی مرتبہ حضور نے میرے کان میں کہا کہ میں اس بیماری کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا غم میں نہ برداشت کر سکی، اس وجہ سے میں رونے لگ گئی۔ اور دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے جو سرگوشی فرمائی، مجھے کہا کہ میں تو ویسے بھی جانے والا ہوں، لیکن میری اہل بیت اطہار میں سے سب سے پہلے تو میرے ساتھ ملاقات کرے گی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ حضور کے وصال کے بعد آپ 6 مہینے تقریباً 6 مہینے زندہ رہی، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اور یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وہ خود جان لیتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اگر سیرت کو پڑھا جائے، حضرت فاطمہ الزہرا 3 رمضان تھا، اور صبح کے وقت ہی وہ اپنے کام کاج کے اندر لگ گئی، بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، اپنا کام کاج صبح کے وقت ہی سمیٹنے لگی۔ حضرت مولا علی آئے اور کہنے لگے اے فاطمہ کیا وجہ ہے، آج صبح ہی سے آپ نے کام کا آغاز کر دیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے بڑا خوبصورت جملہ کہا
فرمایا کہ اے میرے شوہر علی، کہ مجھے یہ غم ہے کہ کہیں آپ میرے جانے کے بعد کہیں کپڑے دھلے ہوئے نہ ہوں، گھر کے کام کاج نہ ہوں، آپ کو کسی عورت کے سامنے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ حضرت فاطمہ کو زہرا کو صبح ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرے جانا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ والے جان لیتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے کچھ ہی لمحوں کے بعد رخصت ہو جانا ہے۔ اگر یہی بات ہر انسان کے دل کے اندر آ جائے کہ میرے جانا ہے، پھر کیا مجال ہے کہ وہ گناہ کی طرف چلے جائیں، کیا مجال ہے کہ وہ گناہ کرنے لگ جائیں، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی جو ہے عبادت کے اندر مشغول ہو جائے۔ اور حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ چکی چلایا کرتی تھی، ہاتھوں پر چھالے پڑ جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، رات کا قیام نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ رات میں جب کھڑی ہوتی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی، سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی تلاوت کرتی، سردیوں کی راتوں کے اندر پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزار جاتی۔ اور جب وہاں سے مدینہ شریف سے حضرت بلال حبشی کی آواز آتی، اللہ اکبر کی آواز آتی، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ اللہ کے آگے شکر کرنے لگ جاتی، یا اللہ کے سردیوں کی رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا، ایک رکعت بھی پوری نہیں ہوئی، ایک رکعت کے اندر قرآن پاک کی متعدد صورتیں وہ تلاوت فرما لیا کرتی تھی۔ آپ کی عبادت اور آپ کے ذوق کا یہ عالم تھا کہ اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر اتنی مشغول تھی کہ حدیث اس پر گواہ ہے، قرآن پاک کی آیات اس پر گواہ ہے کہ مالک کائنات نے ویسے تو مقام نہیں دیا کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اور پھر آپ کا حیا کا عالم یہ تھا، آپ حیادار تھی، شرم و حیا کا عالم یہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی میرے جنازے کو رات کے وقت اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ لگ جائے میرے جنازے پر۔ اگر یہ میری ماں بہنوں کو اس بات کی سمجھ لگ جائے کہ وہ جنت کی خواہش کرتی ہیں کہ مجھے جنت مل جائے، جنت میں جا کر حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا کا سامنا کرنا ہے، وہ پوچھے گی کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میری جنازے پر بھی نظر نہ لگ جائے، اور آج برہنہ حالت میں عورتیں پھر رہی ہیں۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے، بی بی پاک اگر پردہ اگر لازم نہ ہوتا تو بی بی پاک بھی بغیر پردے پھرتی۔ یہ پردہ شریعت کی طرف سے حکم ہے، سورہ نور یہ 18 سپارے کے اندر باقاعدہ طور پر یہ حکم ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنوں اپنی نظروں کو جھکا لو، کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے مومن عورتوں اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے جسم پر اتنی بڑی چادر کیا کرو تاکہ پتہ چل جائے یہ مسلمان کی بیٹی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک کافر کی بیٹی تھی، حضور نے اپنی نظروں والی چادر اپنے کندھے سے اتار کر کافر کی بیٹی کے سر پر رکھ دی، اور صحابہ اس وقت موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، پردہ اس پر ہی فرض ہے۔ مجھے مالک ذوالجلال نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہوں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہوں۔ اور کافروں کے لیے کیسے رحمت ہوں کہ کافر جتنے مرضی گناہ کر لیں ان کے چہرے تبدیل نہیں ہوتے، جتنے مرضی نافرمانیاں کر لیں انہیں رزق بند نہیں ہوتا۔ یہ بھی حضور کی رحمت ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس رزق ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس عزت و احترام ہے، لیکن یہ بھی حضور علیہ السلام کی رحمت ہے۔ یہ قیامت تک جو ہے مسلمانوں کے لیے کافروں کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اور بی بی پاک فاطمہ زہرا
सलाम अलैहा रमजान के महीने के अंदर कुरान पाक की तफसीर के अंदर मौजूद है और आपने रोजे रखे। ये सूरह तार के अंदर 29वां पारा है, वहां पर मौजूद है कि आपने रोजे रखे और पहला रोजा था, अफ्तारी का वक्त था, 3 रोटियां आपने पकाई। रोटियां आपने पकाई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आज हमारे पास घरों के अंदर लाखों की तादाद के अंदर सामान पड़ा है, कोई मांगने वाला आ जाए, हम बटुए से वही नोट निकाल कर देते हैं जो सबसे ज्यादा पुराना होता है। बीवी पाक की सीरत देखें, रोजी की हालत के अंदर अफ्तारी का वक्त है, दरवाजे पर दस्तक हुई, यतीम है, कुछ मांगने के लिए आया है। फातिमा ज़हरा ने अपनी रोटी, अपने हिस्से की रोटी उठाई, उस फकीर को दे दी। मौला अली ने कहा कि मैं क्यों इस अजमत से पीछे हट जाऊं, इतनी बड़ी नेकी से मैं क्यों पीछे हट जाऊं। और आपने वो रोटी, दूसरी रोटी मौला अली ने अपने हिस्से की रोटी फकीर को दे दी। और उस वक्त हजरत हसन हुसैन भी खड़े थे, आपने भी अपने हिस्से की रोटी उस फकीर को दे दी। दूसरा दिन था, वो रात इस तरह गुजर गई। दूसरा दिन था, फिर यतीम मस्कीन कैदी आ गया। 3 दिन तक इस तरह के बंदे आए, यतीम आया, मस्कीन आया, कैदी आया, उन्होंने रोटियां मांगी और अफ्तारी के वक्त आपने जो है वो रोटियां उठाकर दे दी, आपने पानी के साथ अफ्तार फरमाया। ये बीबी पाक की सुन्नत है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि कोई शख्स, ये खुतबे के अंदर फरमाया था कि कोई शख्स अगर इस्तिताअत रखता है कि किसी रोजेदार को रोजा अफ्तार करवाए तो मालिक जुल्जलाल उसे इतना अजर देता है जितना रोजेदार को देता है, और फिर जहन्नम से आजादी देता है, उसके गुनाहों को बख्श देता है। उस सहाबा किराम ने यहाँ तक भी फरमा दिया, गरीबों के लिए सवाल करके फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हमने सब कोई भी इतनी इस्तिताअत नहीं रखता, हम गरीब हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है। फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उसे भी अता फरमाता है तो एक घूंट पानी के साथ, खुलूसी नीयत के साथ किसी रोजेदार की रोजा मुफ्तारी करवा देता है, ये सवाब उसे भी अता फरमाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अफ्तारी के वक्त बहुत ज्यादा नहीं, अपने घर के साथ जो पड़ोसी है उसके लिए थोड़ा सा प्लेट के अंदर डालकर उसे दे दें, ताकि इस सवाब से हम मालूम ना हो। और हर बंदा नाले के अंदर रहने वाला हो, उसे ये पता ना हो कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऐसे नहीं हो सकता। कोशिश किया करें रमजान मुबारक के महीने के अंदर जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दिया है, वो माल जो है गरीबों पर खर्च करें। ये माल आपको मुनाफा देगा। और इसीलिए इसी निस्बत से एक बात ज़हन में आ गई, एक बकरी जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को दी और ज़िबा करके दी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम चले गए किसी काम के लिए। वापस आए तो अपनी अज़वाज से पूछा, अपनी बीवियों से पूछा कि वो बकरी कहाँ गई। आपकी बीवियों ने कहा कि हमने वो काट के थोड़ा सा पीस जो आपको पसंद था, दस्ती मुबारक, आप उसको बड़े शौक से खाया करते थे, वो रख ली है, बाकी सारी जो है ना वो हमने सत्ता कर दी है। तो हुजूर ने वहां पर एक जुमला फरमाया कि ए मेरी बीवियों, जो आपने रख लिया है ये बर्बाद हो चुका है, ये हम खाएंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपने अपनी तरफ से सदका कर लिया है ये असल में हमेशा रहने वाला है। हमेशा रहने वाली चीज वो है जो अपने हाथ के साथ पकीजा माल में से गरीबों पर खर्च किया जाए, अल्लाह के नाम पर दिया जाए, ये कल क़यामत वाले दिन को काम आएगा। लाखों की तरह हम खा लेते हैं, पहन कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, लाखों की तरह खर्च कर लेते हैं, लेकिन किसी गरीब की तरफ हम देखते हैं, कहते हैं कि ये हट्टा कट्टा बता ये मांगने लग गया है। लेकिन ये बात है, एक बात से नशीब के एक फकीर होता है जिसने पेशा बनाया होता है मांगने का, घर के अंदर वो ठीक होता है, उसको अपनी जान छुड़ाने के लिए जितना मर्जी दे दे, लेकिन जो आपको पता है वाकई तब गरीब है उसकी मदद करना ये आपका हक है। और सूरह दुहा के अंदर फरमाया, हुजूर को हुक्म दिया कि आप गरीब को झिड़के मारे,
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ غریب اگر کوئی سائل آ جائے آپ کے دروازے پر آپ نے چھڑکنا نہیں ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ ہم اسے اگر کچھ دے نہیں سکتے تو سب پیار و محبت کے ساتھ جڑنا ارشاد فرما کر رخصت کرتے ہیں. یہ مسلمان کا شیوا ہے. لیکن ہم اس سے آگے باتیں شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہماری جاری ہوتی ہیں. کئی باتیں اسے دیں, اگر نہیں کہہ سکتے تو اسے بڑے پیار کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. یہ حضور کی سنت ہے. اور حضور کے پاس جو سائل آتا اگر حضور کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ آپ جو ہے کسی صحابہ کے پاس گئے تھے, کہتے کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ, اور میرا کہنا کہ یہ چیز جو ہے نا حضور علیہ السلام نے کہا ہے کہ اسے دے دو. مولا علی کے پاس گئے تھے اور عثمان غنی ابو بکر صدیق کسی صحابہ کے پاس گئے تھے جب اس سے جا کر لے لینا. یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ. اور اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک اور بات ذہن نشین کی جائے کہ جس طرح رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہر عبادت پر 70 گنا ثواب ملتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے. جو بندہ نفل پڑھتا ہے فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے لوگوں کا. عبادت کم ثواب کی کثرت. اور جو بندہ فرض پڑھتا ہے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی ڈبل ملتا ہے. گناہ بھی ڈبل اس سے ملتا ہے. جب ثواب کی کثرت ہے تو پھر گناہ اگر کرتا ہے گناہ کی کثرت ہے. اس لیے گناہوں سے بچا جائے. اور ہم نے صرف روزے کو کیا سمجھا ہے کہ کھانا پینا اور جماع سے رک جانا یہی روزہ ہے. نہیں صاحب, روزے کی اصلیت کیا ہے؟ روزے کی اصلیت یہ ہے کہ روزے کا نام یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. اصل روزہ یہ ہے. اور روزہ کیا ہے کہ ہر اس کام کو کیا جائے جس کی حکم اللہ نے دیا ہے, اللہ کے رسول نے دیا ہے. اس لیے آنکھوں کو استعمال ایسے کرنا ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. کانوں کو استعمال ایسے کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. اپنے فزیکل باڈی جو جسم ہے اس کو استعمال ہی اللہ کے فرمان کے مطابق کرنا ہے اور رسول کے قول کے مطابق کرنا ہے. اصل روزہ یہ ہے. اور حضور کی ایک حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے, بھوکا اور پیاسا پورا دن گزارتا ہے, لیکن وہ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا, نمازیں اس سے رہ جاتی ہیں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہے, اور اس کا بھوک اور پیاس کرنا اس کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. یہ ایسے ہے کہ ایک جانور کو ایک قلعے پر باندھ دیا جائے اور اس کے آگے نہ گھاس ڈالا جائے اور نہ اس کے آگے پانی ڈالا جائے, پورا دن اسے بھوکا اور پیاسا رکھا جائے. یہ ایسے ہی ہے. جانور اور انسان کے اندر فرق یہ ہے کہ جانور بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان بھوکا اور پیاسا رہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر رہے, احکام پر عمل کرے اور تمام منع چیزوں سے وہ پرہیز کرے ان سے بچ جائے. یہ اصل روزہ ہے. اور روزے کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا, کیا وجہ ہے روزہ فرض کیا گیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. اور یہ نہیں سمجھا کہ صرف ہم پر فرض ہے, بلکہ تمام امتوں پر فرض تھا. اور فرض اس لیے کیا گیا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ اللہ سے ڈرنے والے تم بن جاؤ. لیکن روزہ رکھنے کے بعد جب ہم شعبان کے آخری تاریخ میں جہاں کھڑے ہوتے ہیں, عید کے دن وہاں ہی کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں تقویٰ نصیب نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ سوچنا چاہیے اس بات کا کہ روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے رکھنے کے بعد ہمیں تقویٰ نہیں آیا. ہم جہاں یکم رمضان سے کھڑے تھے, جس جگہ پر کھڑے تھے, عید کے وقت اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. جو میں سمجھاؤں میں آپ کو بتاتا ہوں, شوق نہیں ہے, اللہ کی رضا ہمارے اندر نہیں ہے, اس لیے ہمیں تقویٰ نہیں ملا.
ہم نے اوپر اس کو ایک بوجھ بنا دیا. یار میں نہیں چاہوں گا نماز پڑھنے کے لیے، یہ کہے گا یہ نماز نہیں پڑھتا رمضان میں. یہ ایک دل کے اندر دکھلاوا پیدا ہو گیا. اگر ارے صاحب اس دکھلاوے کو بالکل نکال کر جائے، کسی بندے کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر جائے. رمضان میں اللہ کی عبادت کرے، کسی بندے کو راضی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. لیکن آج کیا ہے، چھپ کر ہم بہت سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن کوئی گناہ کسی کے سامنے کرے تو ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے. یار یہ بندہ یہ کہے گا یہ کام کر رہا ہے. اگر ترائی کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ترائی کے اندر دیکھ رہا ہے، پھر کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جائے. یہی اللہ کا خوف ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ اللہ کی عبادت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. اسی لیے ایک فقیر کے بارے میں آتا ہے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا ڈر تھا، خوف کا عالم یہ تھا، نماز پڑھ رہے تھے، ایسے نگاہ اٹھی، سامنے عورت جا رہی تھی، اس عورت پر نگاہ پڑ گئی. فقیر نے کہا کہ یہ آنکھ ہو اللہ کی نعمت ہے، اور یہ آنکھ اللہ کا گناہ کرے اور یہ میرے جسم کے ساتھ رہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اس نے اسی آنکھ کو نکال کر باہر پھینک دیا. فرمایا کہ ایسی آنکھ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے. یہ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا. اور پھر اللہ رب العزت نے مقام یہ دیا، فرمایا کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انہیں نہ کسی دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا سے خوف ہوگا. اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے جنرل گزر گئے جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، چودھری سمجھتے تھے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرنے والے نیک ولی تھے ان کا نام آج بھی زندہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ دین متین کی وجہ سے، دین مصطفیٰ کی وجہ سے زندہ ہے. لیکن کام ایسے کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں کہ واقعہ یہ بندہ تھا اور اس بندے کی نسبت یہ تھی کہ حضور کے ساتھ پیار کرتا تھا، حضور کے سنتوں پر عمل کرنے والا تھا. اس رمضان مبارک کے مہینے کو غنیمت جانو، یہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے. پچھلے سال کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ، آج وہ نہیں ہے. ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے زندگی کا. یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بخشش کا بہانہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور ثواب کی نیت سے رکھے، خلوص سے اللہ کی رضا کی خاطر رکھے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اتنی بڑی حدیث ہے. اتنے بڑے گناہ کیے ہوں اور آگر اللہ کے آگے دامن پھیلا دے، یا اللہ بس آج کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا، اور اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھنا شروع کر دے، اللہ کے حکومت پر پابند ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مقام ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والی وہی ذات ہے. لیکن آئیے صاحب اس رمضان مبارک کو کیسے گزارنا ہے، اس قرآن سے پوچھئے، اللہ کے فرمان سے پوچھئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول سے پوچھئے. اس رمضان مبارک کے مہینے کو غنیمت جانیں، نماز تراویح ادا کریں، قیام اللیل. اس کے بارے میں خصوصی حدیث کے اندر حکم ہے کہ دن کو روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا، اور رات کی عبادت یہ ہے کہ قیام اللیل تراویح کی صورت میں یہاں اس مسجد کے اندر الحمدللہ قرآن سنایا جاتا ہے. ایک لفظ کی سننے والے کو ایک لفظ کی 70 سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. اللہ اکبر. اگر پورا سپارہ 1.5 سپارہ سنتا ہے، پورا قرآن سنتا ہے، نیکیوں کی گنتی کی شمار نہیں ہے. اسی لیے اس ماہ مبارک کو غنیمت جانیں، صرف رضائے الہی اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کریں. اور پھر جب یہ ہماری عبادت اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی نا، عید کے بعد ایک رنگ آئے گا، ایک جسم پر رنگ آئے گا، تقویٰ ہوگا بندے کے اندر. لیکن ہم پھر دوسرے سال کا انتظار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ رمضان آ گیا، اب تو عبادت کرنی پڑے گی، اب تو تراویح پڑھنی پڑے گی، دن کو بھوکا ہونا پڑے گا.
یہ ذہن کے اندر یہ نہ ہو. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے امتیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام دیا ہے، کتنی اس کے اندر اللہ رب العزت نے فضیلت رکھی ہے، تو وہ ایک خواہش کریں کہ یا اللہ پورا سال رمضان ہو. اللہ، پر یہ بندے سمجھتے نہیں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے، پھر جو ہے نا انہیں پتہ چلتا ہے کیا ہوا. لیکن اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ عبادت جو کرنی ہے وہ رضا الہی کی، اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیک الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتے ادا کر